الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وقال تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بہت ہی قابل عزت اور لائق اکرام میری ماں اور بہنیں، دعا فرما دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی کچھ میرے اور آپ کے کام کی باتیں کہلوا دے اور کہی جانے والی اور سنی جانے والی باتوں پر اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تبارک و تعالی نے جس طرح ہمیں دنیا میں پیدا کیا اور پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ زندگی کا مقصد بھی بتلایا، زندگی کا مقصد یہ بتلایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ جنات اور انسانوں کو میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. ہماری پیدائش کا مقصد بتلایا اللہ تعالیٰ نے عبادت، لیکن عبادت کوئی جب دنیا میں آتا ہے تب عبادت کا طریقہ سیکھ کر نہیں آتا، ضروری ہے کہ اس کو حاصل کیا جائے، یا یوں کہیے کہ انسان اس کی زندگی اس وقت کامیاب ہوگی جب اللہ کی مرضیات کے مطابق زندگی گزارے.
تو اللہ کی مرضیات کو جاننا پڑے گا، اللہ کی مرضیات کو سمجھنا پڑے گا، تب جا کر ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ ہمیں یہ زندگی کیوں گزارنی ہے۔ ویسے تو جانوروں کی زندگی بھی ہے، کھانا پینا اور بچے بڑھانا یہ ان کی زندگی کا مقصد ہوتا ہے۔ انسان اشرف المخلوقات ہے، تمام مخلوقات کے اندر سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ مخلوق اگر کوئی ہے تو وہ حضرت انسان۔ تو انسان کی زندگی کا مقصد بھی بڑا اعلیٰ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو اشرف بنایا ہے، اشرف کے معنی فضیلت والا، دنیا میں بہت سی مخلوق ہے، ان تمام مخلوقات کے اندر سب سے بلند اور اچھی مخلوق اگر کوئی ہے تو وہ حضرت انسان ہے۔ دیکھیے دنیا میں مخلوقات تو بے شمار ہے، لیکن 4 مخلوق جو ہے وہ بہت ہی مشہور ہے۔ ایک ہے انسان، دوسرے جنات، تیسرے ملائکہ اور فرشتے، اور چوتھے حیوان اور جانور۔ جنات یہ بھی ایک بہت بڑی مخلوق ہے دنیا کے اندر، اللہ تعالیٰ نے ان کو چھپنے کی صلاحیت دے دی ہے، یہ انسانوں کی نظر میں نہیں آتے۔ عام طور پر کوئی گھر خالی نہیں ہوتا جس میں یہ رات نہ گزارتے ہیں، اسی لیے ہمیں تو حکم دیا گیا ہے کہ جب رات میں دروازہ بند کرو تو بسم اللہ بول کر دروازہ بند کرو۔ جب بسم اللہ پڑھ کر دروازہ بند کرتے ہیں تو شیاطین اور جنات کہتے ہیں کہ اس نے کھانا کھایا تھا تب بھی بسم اللہ پڑھ لی تھی تو ہمارے لیے کھانے میں بھی کوئی حصہ نہیں رکھا، اور بسم اللہ بول کر دروازہ بند کر دیا ہے تو اب ہمارے لیے رہنے کی بھی جگہ نہیں، اس گھر میں چلو، وہ چھوڑ دیتے۔ دیکھو کتنا بہترین تعویذ، کتنا بہترین عمل بتلایا کہ بسم اللہ بول کر کھانا شروع کرو، شیطان کا حصہ نہیں رہے گا۔ دروازہ کھڑکی جب رات میں بند کرو تو بسم اللہ بول کر بند کرو، شیطان رخصت ہو جاتے ہیں۔ اب ہمارا یہ عمل نہیں ہوتا اور ہم لوگ پریشان ہوتے ہیں، پریشانیاں اٹھاتے ہیں۔ خیر گھر میں جیسے انسان رہتا ہے ویسے یہ لوگ بھی رہتے ہیں، ہمیں ان کو نکالنے کی عام طور پر فکر بھی نہیں رہتی۔ ہاں جب یہ کبھی شرارت کرتے ہیں، ان کی شرارت زیادہ ہوتی ہے تو پھر ان کو بھی نکالنا ہے، ورنہ ان کے حق بھی بیان کیے گئے اسلام میں۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حالات میں یہ کہ تقریباً 6 مرتبہ براہ راست اور ڈائریکٹ جناتوں کو بھی دعوت دی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ آپ تو سب کے نبی تھے۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، اے رسول آپ اعلان کر دو کہ میں تم تمام کی طرف، انسانوں اور جناتوں اور اسی طریقے سے تمام جانوروں کی طرف بھی نبی بنا کر بھیجے گئے، بلکہ حتیٰ کہ فرشتوں کے بھی نبی تھے۔ جب قرآن کریم کی آیت آئی وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو سارے عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، تو ایک بزرگ ابن عطیہ رحمۃ اللہ علیہ گزرے، ان سے پوچھا کہ فرشتوں کے لیے کس طریقے سے رحمت ہے؟ تو جب کہا کہ جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ حضور سب کے لیے رحمت ہے کہ آپ لوگوں کے لیے بھی، ملائکہ اور فرشتوں کے لیے بھی؟ کہا جی ہاں ہمارے لیے بھی۔ کہا آپ لوگوں کے لیے کیسے رحمت ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اگرچہ میں قرآن کریم لے کر آتا ہوں لیکن وہ ہمارے لیے نہیں، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور اس امت کے لیے۔ میرے مقام اور مرتبے کا بھی پتہ مجھے قرآن کے ذریعے سے چلا کہ قرآن کریم میں کہا گیا ہے رسول امین مطاع ثم امین،
یہ جب کہا گیا ہے تب پتہ چلا کہ گویا ہم کون ہیں اور ہمارا مقام کیا ہے، تو یہ محمد کے ذریعے سے ثابت ہوا، اس لیے وہ ہمارے لیے بھی رحمت ہوئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جناتوں اور فرشتوں اور جانوروں جتنی مخلوق ہے دنیا میں سب کے لیے آپ رحمت ہے۔ بہرحال جناتوں کے لیے بھی رحمت ہے، ان کو بھی دعوت دی ہے۔ ایک مرتبہ جناتوں نے شکایت کی کہ یہ انسان بڑا عجیب ہے، کہ اس زمانے میں پہلے لوگ ہڈیوں سے استنجا کرتے تھے، پیشاب پخانہ سکھاتے تھے ہڈیوں کے ذریعے سے۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ انسان ایسا کرتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو منع کیا، ہڈیوں سے استنجا مت کرو، فَإِنَّهُ زَادُ إِخْوَانِكُم مِّنَ الْجِنِّ، یہ تمہارے بھائی جناتوں کی غذا ہے۔ اب وہ کیسے کھاتے ہیں یہ اللہ ہی جانے، کہ راتوں کو اللہ ہڈیوں پر یا تو گوشت چڑھا دیتے ہوں یا ہماری کھائی ہوئی ہڈیوں ہی کو وہ چوس لیتے ہوں اور کھا لیتے ہوں۔ بہرحال ہڈیاں ان کی غذا ہے، اسی لیے اس کو بھی راستوں میں عام طور پر نہیں پھینک دینا چاہیے، سائٹ کے اوپر ہو۔ اسی لیے ہمارے بزرگان دین کہتے ہیں کہ دسترخوان جھٹکنا بھی سب کے بس کی بات نہیں ہے، یہ بھی ایک باقاعدہ علم اور فن ہے۔ ہمارے بزرگوں کے واقعات لکھے ہیں کہ دسترخوان سے اٹھتے تو ہڈیوں کو ایک سائٹ پر کر دیتے، روٹی کی ٹکڑیاں بڑی ہوتی تو اس کو کھڑکی کی پالیوں پر رکھ دیتے تاکہ کبوتر اور چڑیا آ کر کھا جائے، اور بھوکے جیسا ہوتا تو کیڑی اور چیونٹیوں کے سوراخ اور در کے پاس رکھ دیتے کہ وہ اس کو کھا لے۔ اللہ والوں کا حال یہ ہے کہ جانوروں کا بھی اتنا خیال کرتے تھے۔ ہمارے راندیر میں جب حضرت مولانا اجمیری صاحب نور اللہ مرقدہ تھے، قاری عبدالرشید صاحب اجمیری دامت برکاتہم کے والد بزرگوار حضرت رحمت اللہ علیہ، ایک مرتبہ دیکھا کہ وہ تربوز جو ہم نے کھا لیا تو اس کی جو چھلٹا جس کو ہم کہتے اوپر کا گرین اس کو کھیمے کی طرح ٹکڑیاں کر رہے، بوٹی کی طرح چھوٹا چھوٹا۔ کہا کہ حضرت ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو کہا کہ بکریوں کو چبانے میں تکلیف نہ ہو، بکریوں کو چبانے میں آسانی ہو جائے۔ دیکھو اللہ والوں کا مزاج، دسترخوان جھٹکتے ہیں اس میں بھی نیت، اس میں بھی ثواب۔ اب ہم لوگ تو اٹھایا باہر کھڑکی میں سے نکال دے، اب یہ نہیں سوچتے کہ کس کو تکلیف پہنچے گی، ڈسٹ بین میں ڈالیں، چھلکے وغیرہ باہر نہ جائیں، چھلکے ہوں فروٹ کے، پھلوں کے، سبزیوں کے، اس کو ایسا سائڈ پر رکھو کہ بکریاں آ کر اس کو کھا سکے، محلے کے بیچ میں مت ڈال دیا کرو اس کو، کسی کو تکلیف نہیں پہنچنے پائے۔ خیر، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جناتوں نے شکایت کی کہ ہمارا کھانا ہے اور یہ انسان استنجا کرتا ہے، منع فرما دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ باقاعدہ اسلام میں جناتوں کے بھی حقوق ہے، ان میں شر اور برائی کا مادہ زیادہ اور غالب رہتا ہے، ان سے پناہ مانگنے کے لیے کہا گیا ہے، یعنی ان کے لیے کچھ صورتیں پڑھنے کی بتلا دی۔ اگر انسان وہ پڑھتا ہے جیسا آیت الکرسی، خود جناتوں نے اس بات کا اقرار کیا کہ آیت الکرسی ایک ایسی آیت ہے کہ یہ پڑھی جاتی ہے تو ہم گھروں سے دور ہو جاتے ہیں، یا قرآن کی تلاوت جن گھروں کے اندر ہوتی ہے ان گھروں سے شیاطین اور جنات لکھا ہے کہ یا تو 40 گھر کی دوری اختیار کر لیتے ہیں، یا انسان کی پیدائش اور جناب وہ دنیا پیدا ہوئی اس میں کتنا فاصلہ گزر گیا، شیاطین اتنے دور چلے جاتے ہیں۔ تو جس گھر کے اندر قرآن کریم کی تلاوت ہو وہ گھر بڑا مبارک ہوتا ہے، شیاطینی شرارتیں اور حرکتیں اس میں نہیں ہوا کرتی۔ اسی لیے فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ وہ سینہ کہ جس میں قرآن نہ ہو، یا وہ گھرانہ جس میں قرآن شریف کی تلاوت نہ ہو، قرآن نہ پڑھا جاتا ہو، کل بیت الخریب، وہ اجڑے ہوئے ویران برباد گھر کے مانند ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے قرآن کریم کا پڑھنا۔ پہلے ایک دور تھا
کہ فجر میں اٹھتے ہی لوگ قرآن کریم پڑھتے تھے، بلکہ بعض گھروں میں ہم نے یہ معمول بھی دیکھا کہ بچوں کے ساتھ یہ سختی کہ ناشتہ نہیں ملے گا، صبح میں اٹھ کر پہلے فجر بعد جب تک قرآن کی تلاوت نہ ہو جائے آواز سے سب گھر میں قرآن پڑھو، قرآن کریم کو پڑھا جائے، تو پھر یہ نظام ہوتا تھا کہ پھر ناشتہ۔ بچہ اگر ضد پر چلا گیا کہ آج ہم نہیں پڑھیں گے تو ان کے بڑے بھی یہ کہتے آج ناشتہ نہیں ملے گا، ایک دن ناشتہ نہیں کرے گا تو مر نہیں جائے گا، سزا دو تاکہ تنبیہ ہو، اس کو دماغ ٹھکانے آ جائے۔ قرآن کریم کی تلاوت کو لوگ اہمیت دیتے تھے، سمجھتے تھے۔ آج ہمارے گھروں سے قرآن کریم کی تلاوت نکل گئی اور شکایتیں بے شمار آ گئی۔ ہم لوگوں کی یہاں قرآن کریم کی تلاوت کا مزاج ہی نہیں رہا، بلکہ اگر آپ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کو دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سوتے وقت بھی اتنی صورتیں پڑھتے تھے قرآن کریم کی کہ وہ 2-5 پارے کی شکل اختیار کر جائے۔ مثال کے طور پر لفظ سبحان، سبح، یسبح، ان لفظ سے جو صورتیں شروع ہوتی ہے، سبحان الذی اسری، سبح للہ ما فی السماوات، یسبح للہ، تو یہ جتنی صورتیں سبح، سبحان، یسبح سے شروع ہوتی ہے وہ سب پڑھ کر سوتے تھے۔ اب اندازہ لگا لیجئے، پہلی سبحان الذی اسری تقریباً 11 رکوع کی صورت، اور 28ویں اور 27ویں پارے میں سبح اور یسبح والی صورتیں ہیں، یہ 5-6 صورتیں ہیں، یہی 1-1.5 پارہ تو ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حوامیم پڑھ کر سوتے تھے، حامیم سے شروع ہونے والی تمام صورتیں یہ پڑھ کر سوتے تھے، رات کو پڑھتے تھے۔ اب پوچھ لو گھر میں ذرا قرآن شریف کھول کر دیکھ لینا کہ حامیم والی کتنی صورتیں ہیں، یہ سب پڑھتے۔ سورہ زمر پڑھ کے سوتے، سورہ دخان پڑھتے، سورہ مزمل پڑھتے، اور پتہ نہیں کتنا پڑھتے تھے، اتنا سب قرآن۔ اب ہم لوگ موبائل دیکھتے دیکھتے سو جاتے ہیں، ٹی وی دیکھتے دیکھتے سو جاتے ہیں، الٹی سیدھی باتیں دیکھتے دیکھتے سو جاتے ہیں، اور پھر یہ سوچے کہ گھر میں رحمت اور برکت کیوں نہیں آتی؟ تو کہاں سے آئے گی جب قرآن کریم کی تلاوت کا نظام اور معمول ہی نہ ہو تو؟ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دنیا میں 4 بڑی مخلوق ہے، باقی چھوٹے چھوٹے ہیں سب۔ اس میں ایک تو ہے جنات، اللہ تعالیٰ نے ان میں کوئی نبی پیدا نہیں کیا، جتنے نبی پیدا کیے وہ انسانوں میں پیدا کیے، یہ انسان کی فضیلت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان پر بھی اگر کسی کو حاوی اور مضبوط بنایا ہے تو وہ حضرت انسان کو۔ اسی طرح ایک مخلوق کے فرشتے، ہر گھر میں فرشتے، برکت والے، رحمت والے فرشتے نازل ہوتے ہیں، آتے رہتے ہیں۔ فرشتوں کے حقوق بیان کیے، ان کا کھانا پینا دنیا کے پھل فروٹ اور سبزی بھاجی گوشت نہیں ہے، ان کا کھانا اللہ کا ذکر ہے۔ وہ جتنا زیادہ اللہ کا ذکر کرتے اتنا زیادہ ان کو لطف آتا ہے، وہ نافرمانی نہیں کرتے۔ نافرمانی نام کی چیز ہی ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے نہیں رکھی ہے، فرما برداری ہی رکھی اس کے اندر۔ ایک معصوم اور بے گناہ مخلوق ہے یہ، ان کو شریعت کے قاعدے قانون کا مکلف نہیں بنایا۔ اور عجیب بات ہے، اتنی پاکیزہ مخلوق ہے لیکن پوری نماز کسی ایک فرشتے کو نہیں دی گئی۔ کوئی فرشتہ سجدے میں لگا ہوا ہے، کوئی رکوع میں لگا ہوا ہے، کوئی کول باندھ کے کھڑا رہا ہے، کوئی قیام کے اندر ہے، کوئی رکوع کے اندر ہے، کوئی قاعدے میں بیٹھا ہوا ہے۔ پوری نماز تو ماسٹر کو دی گئی اور وہ حضرت انسان ہے۔ جیسے کارخانے ہوتے ہیں نا ٹیلرنگ کے، تو ایک ٹیلر ہوتا ہے سیدھے ہاتھ کی آستین بناتا ہے، دوسرا الٹے ہاتھ کی بناتا ہے، کوئی دامن اور فرنٹ کا حصہ، کوئی بیک سائڈ اور پیچھے کا حصہ بناتا ہے، سب الگ الگ بنا کر ایک ٹیبل پر جمع کرتے ہیں، اور جو ماسٹر ٹیلر ہوتا ہے نا وہ سب کو جوڑ دیتا ہے، ماسٹر ٹیلر کا نام ہو جاتا ہے۔ تو کوئی فرشتہ کیا کر رہا، کوئی فرشتہ کیا کر رہا ہے، سب ایک ٹیبل پر نمازیں جمع کر دی اور وہ ماسٹر حضرت انسان کو دے دی، انسان پوری نماز پڑھتا ہے۔ بہرحال فرشتے بے گناہ اور معصوم ہیں، لیکن اس کے باوجود شریعت کا مکلف اللہ تعالیٰ نے ان کو نہیں بنایا۔ ہاں، اور جانور بھی ہے،
بڑے بڑے ہاتھی ہو یا اونٹ انسان سے قد میں بھی بڑھے، لیکن ان کو بھی انسان کے انڈر میں کر دیا۔ انسان جیسا چاہے اس کے گلے میں رسی ڈال کر بڑے سے بڑے ہاتھی اور بڑے سے بڑے اونٹ جو ہے اس کو جدھر گھمانا چاہے گھما دے سکتا ہے۔ یہ حضرت انسان کا کمال ہے۔ چھوٹا بچہ جا کر رسی کے ساتھ باندھ دیتا ہے اس کو۔ اللہ تعالیٰ نے انسان جانوروں کے بھی حق بیان کیے کہ اگر رکھتے ہیں تو چارہ دو، ان کو پانی دو، رہنے کی جگہ اچھے سے دو، ورنہ جانوروں کی شکایت بھی حضور کے پاس پہنچی، جانوروں نے خود شکایت کی۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نے ایک ہرن کو پکڑ لیا۔ اب انسان کو یہ حق حاصل ہے کہ جنگل میں پھرنے والے جانور اس کے لیے اجازت ہے، جس کو پکڑے اس کو پال لے اور جس کو پکڑے اس کو کھا لے۔ انسان کا حق ہے جنگلی جانور جتنے بھی ہیں اس کے اندر پھرنے والے، لیکن اب حکومت کی طرف سے پابندی ہوتی ہے، یہ اور بات ہے، ورنہ اسلامی قانون کے اعتبار سے تو جنگل میں پھرنے والے جانور جو ہے انسان کا اختیار ہے اس پر۔ بہرحال ایک ہرنی کو ایک صحابی پکڑ لائے۔ اب حضور کا گزر وہاں سے ہوا، وہ بلبلائی اور رونے لگی اور اپنی آواز سے حضور کو شکایت کر دی، کما قربان جائیے میرے آقا تو ان کی زبان بھی سمجھتے تھے۔ فوراً سمجھ میں آ گیا کہ یہ ہرنی شکایت کر رہی کہ میرے بچے پہاڑی کے اوپر اور وہ بھوکے ہیں، ان کو دودھ پلانا ہے، ان کو دودھ پلانا ہے۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے وعدہ لیا کہ دیکھ تو جانور ہے، تیرا حق ہے، اور یہ انسان نے تجھے پکڑا، یہ تیرا مالک بن گیا۔ اب میں کیسے، میں اس سے درخواست کرتا ہوں یہ تجھے چھوڑے گا، تو جا کر دودھ پلا کر آ جانا بچوں کو۔ اس نے وعدہ کیا کہ میں دودھ پلا کر آ جاؤں گی۔ اللہ کے نبی نے اس صحابی کو سمجھایا کہ دیکھو اس کے بچے ہیں، ان کا حق ہے، ان کو دودھ پلانے جانا ہے، اس کو صبح اور شام ذرا چھوڑ دینا، یہ آ جائے گی۔ اور واقعی یہی ہوتا تھا، وہ صحابی چھوڑتے، وہ جا کر دودھ پلاتی اور دودھ پلا کر واپس آ جاتی تھی بچوں کو۔ تو جانوروں کے حقوق بھی اسلام نے بیان کیے۔ بہرحال انسانی حقوق تو ہے، آپس میں کیا کیا حق ہے، کئی مرتبہ اس پر تو ہم نے تقریریں سن لی۔ خیر، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بڑی بڑی مخلوق بھی ہے دنیا میں، بہت سی بے شمار چھوٹی چھوٹی مخلوق بھی ہے، لیکن تمام کے اندر اعلیٰ اور افضل اور اشرف مخلوق حضرت انسان ہے۔ انسان کو کیوں اللہ تعالیٰ نے سب سے بلند بنایا؟ کیا چیز ہے؟ کھانا اچھا کھاتے ہیں اس لیے؟ انسان یوں کہے کہ میں چائنیز کھاتا ہوں، میں پنجابی کھاتا ہوں، میں چینئی اور ساؤتھ انڈین کھانے کھاتا ہوں، اور میں گوشت اور سبزی اور کیسا کیسا کھاتا ہوں، تو جنگلی جانور انسان کو چڑھاتے ہیں کہ بے وقوف، گوشت کا آج تک اصلی مزہ تو تجھے معلوم ہی نہیں ہے، کیونکہ تو کورا گوشت تو کھاتا نہیں ہے، مسالے جب تک نہیں ڈالے اور کچن پر آگ نہ جلائے چولہے پر تب تک تیرا گوشت تیار نہیں ہوتا، اور اس میں بھی تیرے گھر میں لڑائی ہوتی ہے کہ گلا ہے کہ نہیں گلا ہے۔ گوشت کا اصلی ٹیسٹ تو تجھے پتہ ہی نہیں ہے، ہم لوگوں کو پوچھ، ہم جانتے ہیں، تجھے تو کھانے کے لیے کتنی محنت کرنی پڑتی ہے۔ جانور کہتا ہے ہم کو چولہے نہیں جلانے پڑتے، ہم کو کمانے جانا نہیں پڑتا، ہم کو پلیٹوں میں نکالنے اور بعد میں دھونے کی تکلیف نہیں ہے۔ اصلی ٹیسٹ سبزی کے متعلق جانور بھی چڑھاتے ہیں کہ پتوں کا اصلی مزہ آج تک تجھے پتہ نہیں ہے، جتنی سبزی ہے یہ مسالے ڈال کر کھاتا ہے، تیل ڈال کے پکاتا ہے تب جا کر، اور تجھے مہنگائی کی شکایت ہوتی رہتی ہے کیا تیرے پاس؟ انسان چپ ہو گیا کہ واقعی کھانے کی وجہ سے مجھے فضیلت نہیں ملی ہے، اگر فضیلت حاصل ہوتی تو اصلی کھانے والوں کو ملتا، اصلی کھانے والوں نہیں ہے، اصلی کھانے والے جانور ہیں، ان کو فضیلت ہے نہیں، تو کھانے کی وجہ سے فضیلت نہیں۔ انسان نے یہ سوچا کہ مجھے فضیلت ہے اچھے مکانوں میں رہنے کی وجہ سے، کہ میں RCC کے مکان میں رہتا ہوں، بنگلوں اور فلیٹوں اور اپارٹمنٹ میں رہتا ہوں، سوسائٹیز میں رہتا ہوں، تو جانور اس کو چڑھاتے ہیں کہ وہ بے وقوف، تیری ساری زندگی کی کمائی کماتا ہے اور اینٹ اور ریتی اور گارے میں جا کے تیری کمائی ختم ہو جاتی ہے کیا تیرے پاس؟ ایک مکان بناتے بناتے تو تجھے 1-2 سال لگ جاتے ہیں،
کتنی محنت کرتا ہے، محنت کر کے بناتا ہے اور رہنا بھی نصیب نہیں ہوتا کبھی۔ تو جانور کہتے ہیں ہمیں دیکھ، جی چاہے اس درخت پر بنا لے ہوئے، جہاں سے جی چاہے لکڑیاں اٹھا لیں اور کیسا بناتے ہیں، اور ہم لوگ اپنی محنتوں سے انجینئروں کے پاس ڈیزائن کر کے مکان تو بناتے ہیں، لیکن مکان بنانے کے بعد کچھ مبارکبادی دینے آتے ہیں تو کچھ لوگ کمیاں بتانے کے لیے آتے ہیں کہ یہ کمی رہ گئی، اور خود کو بھی کمی نظر آتی ہے، دل جل جاتا ہے کہ اتنی محنت سے یہ کیا۔ ایک لطیفہ یاد آ گیا کہ ایک آدمی نے مکان بنایا اور مکان بنانے کے بعد اس پر تختی لگا دی، ھذا من فضل ربی کی، اور سب کو دعوت دی کھانے کی، محلے والوں کو، سب کھانے کے لیے آئے، سب کھا کے جا رہے ہیں، خوش خوش ہے۔ ایک بڑے میاں بوڑھا مکان کے سامنے بیٹھ کے رو رہا ہے۔ بھئی مکان، سب نے کہا چل روتا کیوں ہے، دعوت نہیں ہے، ہم دیتے ہیں، مکان مالک ناراض نہیں ہوگا، چل کھا لے تو۔ نہیں مجھے ضرورت نہیں ہے۔ آخرکار مکان مالک گیا کہ بھئی چل آجا، کیوں روتا ہے، تو ہے کون؟ کہا مجھے کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو پھر روتا کائے کو ہے؟ کہا کھانے کے لیے نہیں روتا۔ تو پھر کیوں روتا ہے بھائی؟ کہا ہے کون تو؟ کہا میں ابلیس اور شیطان ہوں۔ کہا تو سب کو رلاتا ہے، تجھے رونا آ گیا؟ کہا ہاں، یہ گھر پہ جو تختی لگائی نا ھذا من فضل ربی کی، اس کو دیکھ کر۔ کہا اس کو دیکھ کر کیوں رونا آیا؟ کہا کہ مکان جن پیسوں سے بنایا وہ تو میں نے سکھایا تھا، چوری کرنا میں نے سکھایا، کانٹا مارنا میں نے سکھایا، جھوٹ بولنا میں نے سکھایا، میٹر مارنا میں نے سکھایا، جھوٹ، کرپشن اور الٹے سیدھے حرام کمائی کے دھندے تو میں نے سکھائے تھے، اور کم بخت لکھتا ہے ھذا من فضل ربی، کہ میرے رب کا فضل ہے۔ کہا یہ سب سکھائے تو مجھے رونا تو اس پر ہے کہ مکان جو اس نے بنایا ہے میری محنتوں سے بنایا، اور لکھ دیا یہ۔ کبھی کبھی یہ تختی لکھنا بھی بھاری پڑ جاتی ہے۔ ایک مرتبہ یاد آیا، سنا دوں کہ ایک مرتبہ کچھ بہت سے چور پڑھے لکھے تھے، کمائی ان کا کوئی رستہ نہ ملا تو چوری کرنے نکلے۔ اب جاوے کہاں چوری کرنے، اندازہ نہیں تھا کہ کون سے مکان میں مال زیادہ ہے۔ ایک مکان پہ تختی لکھی ہوئی نظر آ گئی، ھذا من فضل ربی۔ وہ پڑھے لکھے چور تھے، سمجھ گئے کہ رب کا فضل یہاں زیادہ ہے، رب کا فضل یہاں زیادہ ہے، چلو اس گھر کے اندر کودے کم بخت، اور جتنا فضل گھر میں پڑا ہوا تھا سب لے گئے، سب اٹھا لیا۔ اب آپس میں بات کرنے لگے کہ ھذا من فضل ربی کی تختی کی اب ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ جتنا رب کا فضل تھا وہ تو اپنوں نے لے لیا، اب تو بیچارے پاس صبر کرنے کے علاوہ کچھ نہیں ہے، یہ تختی نکال لو، دوسری لگا دو، ان اللہ مع الصابرین کی، کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، تو بھی صبر کرتا رہے۔ اب بیچارہ گھر والا صبح اٹھا اور دیکھا گھر میں تو جھاڑو ہی دینی باقی ہے، اور باہر جا کے تختی دیکھی تو وہ بھی غائب ہے۔ کہا اتنے کم بخت بھاری چور تھے کہ تختی بھی لے گئے، وہ بھی نہیں چھوڑی، لیکن دیکھا تو دوسری تختی ہے، ان اللہ مع الصابرین کی۔ پولیس میں شکایت کی کہ عجیب چور آئے تھے اور ایسی ایسی تختی رکھ گئے اور مجھے صبر کرنے کی تلقین بھی کر گئے۔ پولیس والے بھی کچھ پڑھے لکھے تھے تو وہ بھی آئے، انہوں نے بہت چھانٹ پٹک کی، کتے وتے بھی لے آئے، لیکن وہ بھی کچھ کام کے نہیں نکلے۔ اب جو انہوں نے کہا پولیس والوں کہ یہ تختی بھی اتار لو، تیسری تختی لگا دو، انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم بھی اللہ کے ہیں اور مال بھی اللہ کا ادھر چلا گیا، اور جہاں سے آیا تھا وہ راستے سے چلا گیا، سمجھے؟ کچھ حرام راستے سے کمایا تھا، حرام راستے پر چلا گیا ہے، فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال میں تو یہ عرض کر رہا تھا کہ انسان کو جو فضیلت ملی وہ کس وجہ سے؟ اچھے مکانوں میں رہنے کی وجہ سے نہیں، اچھا کھانے کی وجہ سے نہیں ملی ہے۔ انسان یہ کہے کہ میں کرسیوں کا مالک ہوں، میں حکومت کرنا جانتا ہوں، میں لیڈر بن جاتا ہوں، میں وزیر بن جاتا ہوں، میں منسٹر بنتا ہوں، اور جانوروں میں یہ چیز نہیں۔ تو کتنے ایسے واقعات ہیں کہ جو سیاست، جو راج کرن، جو حکومت جانور کرتے ہیں، انسان کو تو ابھی اس کی بو بھی نہیں لگی۔ شہد کی مکھیاں دیکھیے، ان کے یہاں انصاف ہے، کیا ہوتا ہے؟ جہاں پر شہد کا چھتا ہوتا ہے وہاں نیچے دیکھنا شہد کی مکھیاں مری ہوئی پڑی ہوئی ہوگی، ان کی کٹی ہوئی گردن پڑی ہوئی ہوگی، دیکھ لینا وہاں جا کر نیچے، یہ ملے گا آپ کو۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے یہ کہ جو شہد کی مکھی کڑوے
یا زہریلے درخت سے رس لے کر آتی ہے تو ان کی اندر ایک بڑی مکھی رانی ہوتی ہے جس کو دیکھ کر ساری مکھیاں جمع ہو جاتی ہے، اس کو محسوس ہو جاتا ہے۔ ان کا انٹیلیجنس ادارہ، چھپی پولیس کا ادارہ وہ شہد کی مکھیوں کا اتنا ایکٹیو رہتا ہے کہ فوراً پکڑا جاتا ہے کہ کون دھندے کر کیا ہے۔ حالانکہ CCTV کیمرے نہیں ہوتے ان کے یہاں، لیکن وہ مجرم پکڑا جاتا ہے اور پکڑ کر اس کو فوراً قتل کر دیا جاتا ہے کہ اس نے قوم کے ساتھ غداری کی ہے۔ ایسی سیاست، پھر اپنوں اور غیروں کا اس میں کوئی لحاظ نہیں رکھا جاتا۔ تو وہ جانور جو ہے وہ کہتا ہے تو حکومت کیا کرے گا، تیری یہاں تو حکومت لچائی کی ہوتی ہے، ہماری یہاں دیکھ آ کر سیکھ۔ انسان کہتا ہے میں ڈگری لیتا ہوں، میں ڈاکٹر بنتا ہوں، مرتے ہوئے لوگوں کو بچاتا ہوں، مرتے ہوئے لوگوں کو بچاتا ہوں یا بچتے ہوئے لوگوں کو مارتا ہے کم بخت؟ ہاں کہا مرتے ہوئے لوگوں کو بچاتا ہوں، میری یہاں ڈاکٹری ہے۔ اور آج بیچارہ کوئی آدمی سب پناہ مانگتے کہ اللہ کرے بیمار نہ پڑوں تو اچھا، ہلکی سی بیماری آ گئی تو یہ ٹیسٹ وہ ٹیسٹ یہ ٹیسٹ وہ ٹیسٹ کر کے اس کو بس سب ٹیسٹ ختم کروا دیتے ہیں اس کے، اور ڈاکٹر کما جاتا ہے۔ تو ہلکی بیماری بھی 2-5 ہزار روپے کا گھر کے اندر نقصان کروا دیتی ہے۔ تو انسان یہ کہتا ہے میں ڈاکٹر کی ڈگری لیتا ہوں، اور کائے کا ڈاکٹر کہ کارڈیولوجسٹ ہے، ہارٹ کا ہے، بچوں کا ہے، آنکھوں کا ہے، دماغ کا ہے، آنتوں کا ہے، سب کے الگ الگ ڈاکٹر۔ ایک دھکا مار کے دوسرے کے پاس بھیجتا ہے، دوسرا تیسرے کے پاس، تیسرا سب طواف کرواتے رہتے ہیں، سب مل بانٹ کر کھاتے ہیں۔ بڑی اتفاق ہے اس برادری کے اندر۔ پھر بہرحال تو انسان یہ کہتا ہے تو بندر سامنے آتا ہے کہ بیوقوف میرے جیسی ڈاکٹری ہو تو لے کر آ۔ حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بزرگوں میں سے ایک بزرگ گزرے ہیں، ان کی تقریر کی کتاب خطبات حکیم علیہ السلام، اس میں یہ واقعہ نقل کیا گیا ہے کہ ایک مرتبہ یوپی کے کسی علاقے میں بندر بہت ہو گئے، بہت زیادہ بندر ہو گئے، تو کہا کہ بھئی بندروں کو مارا جائے۔ اب جہاں روٹی پکاتے ہیں کہ گھر میں گھس جاتے ہیں اور جالی کھول کر کھا جاتے ہیں، گھر والے پورے گاؤں والے پریشان ہو گئے۔ انہوں نے اپنے سرپنچ اور اپنے محلے کے لیڈر کو بلایا کہ بھئی یہ تراس ہو گیا ہے بندروں کا، کچھ کرو ان کا، ہم حیران ہو گئے ہیں، کچھ کرو ان کا۔ تو کہا کہ ٹھیک ہے، وہ لوگ کہا یہ بندروں کا کچھ کیا جائے۔ دوسرے دن مشورہ ہوا بڑے بڑے لوگوں کا، اور کہا کہ روٹی لو، پکا کر اس پر زہر لگاؤ، اور زہر والی روٹیاں چھپروں پر ڈال دو، یہ کھائیں گے تو مر جائیں گے، یہ تراس ختم ہو جائے گا۔ بہرحال پورے گاؤں والوں نے ایسا ہی کیا کہ روٹیاں پکائی، زہر لگایا اور چھپروں پر ڈال دی۔ انسان سوچا کہ میں بہت عقل مند ہوں، میں نے یہ کام کیا، لیکن بندر آئے دوسرے دن صبح میں، کہنے لگے کیا بات ہے، دال میں کالا ہے، یہ انسان اتنا مہربان ہو گیا، اس کے گھر میں کھانے جاتے تھے تو ڈنڈے لے کے دوڑتا تھا، اور آج ہماری مہمان نوازی کرنے کے لیے اوپر چھپروں پر آ گیا، اتنا مہربان ہو گیا۔ گڑبڑ ہے، انسان کی طرح بیوقوف نہیں کہ کھا لیا اٹھا کر۔ دیکھو کیسی عقل مندی کا ثبوت۔ یہ جنگل کی طرف گئے اور اپنے بڑے مکھیا کو بلا کے لے آئے، اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے سارے بندر آ گئے، بڑے بڑے مستنڈے، ان کے بھی جو ڈاکٹر ہوں گے وہ آئے۔ انہوں نے توڑا روٹی کو اور سونگھا اور ڈال دیا، اور سب سے اشاروں میں کچھ کہہ دیا کہ سب یہ انتظار کرو۔ سب بیٹھے۔ وہ بڑی ٹیم جو آئی تھی وہ جنگل گئی، وہاں سے کچھ درختوں کے سبزی کے پتے توڑ کر لے آئے جو زہر کے اتارنے میں کام دیتا تھا، اور سب بندروں کو تقسیم کر دیے۔ اب بندروں کے ایک ہاتھ میں روٹی ہے اور دوسرے ہاتھ کے اندر وہ پتے ہیں، ایک ہاتھ سے روٹی کھا رہے ہیں، دوسرے ہاتھ سے پتے کھا رہے ہیں۔ انسان انتظار کے اندر ہے کہ ابھی تڑپیں گے، ابھی پھڑکیں گے، ابھی مریں گے، لیکن دیکھا تو کوئی نہ مرا، دوسرے دن سارے حاضر۔ یہ ہے کہا جہاں انسان کہتا ہے، وہ جانور کہتا ہے انسان تو زہر کھا لے تو گلوکوز کے بوتل چڑھانے پڑیں گے، ICU میں داخل کرنا پڑے گا، وامٹ کروانی پڑے گی، اور کیا کیا حرکتیں کریں گے، اور کتنا لمبا چوڑا بل آئے گا، کتنا لمبا چوڑا بل آئے گا۔ تو عاجز ہے۔ ابھی ہماری ڈگریوں کا پتہ یہ کورونا کے زمانے میں چل گیا
ایک بیچارہ جاتا، لاکھوں کا بل اس کو لگ جاتا اور بچنا بھی مشکل ہو جاتا۔ یہ تو انسان کی ڈاکٹری ہے، اور تو جانور کہتا ہے ہماری ڈاکٹری میں کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوتا۔ تو انسان جانوروں کے سامنے اپنی کوئی بھی کامیابی کی بات لے کر گیا کہ میں اس کی وجہ سے اشرف ہوں، جانوروں نے فوراً آئینہ دکھلا دیا، جواب دے دیا یہ چیز نہیں۔ تو پھر انسان کو فضیلت جو حاصل ہے وہ کس کی وجہ سے ہے؟ انسان کو جو فضیلت حاصل ہے وہ کس چیز کی وجہ سے؟ فرشتوں پر، جناتوں پر، جانوروں پر، سب مخلوق پر جب ہم نے اٹھا کر دیکھا تو ثابت یہ ہوا کہ علم، دینی علم اور قرآن کریم، کہ انسان کا بچہ جو قرآن پڑھتا ہے اور قرآن کو جو یاد کرتا ہے، چند مہینوں میں قرآن کریم کے حافظ ہو جاتے ہیں، چند مہینوں میں قرآن کریم کے حافظ ہو جاتے ہیں۔ ابھی لاک ڈاؤن جب لگے تو کتنی جگہ بیٹوں کی بات تو بہت دور کی ہے، بیٹیوں نے قرآن کریم حفظ کر لیا، کسی نے 3 مہینے میں، کسی نے 4 مہینے میں، کسی نے 6 مہینے میں۔ اللہ اکبر! ابھی پرسوں ایک مول صاحب آئے میرے پاس اور کہا میرے بچوں کو یہاں مدرسہ میں پڑھانا ہے، صوفی باغ میں۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے، کہا کہ میں نے کہا کیا پڑھاؤ گے؟ کہا کہ اس نے تو کچھ 12 وغیرہ پاس کر رکھی ہے اور پوری زندگی اسی میں لگی، ناظرہ قرآن پڑھنا جانتا تھا، لاک ڈاؤن میں 6 مہینے میں قرآن حفظ کر لیا، 6 مہینے میں۔ یہ امت کے اندر اللہ تعالیٰ کا انعام ہے کہ بہت کم مدت میں، کم سے کم مدت کتنی ہے جس میں قرآن یاد کیا؟ 1 مہینے میں حافظ بنے ہو ایسے تو بہت لوگ ہیں۔ ہمارے بزرگوں کے اندر ایسے بزرگ ہیں کہ جو حج کے لیے جا رہے ہیں، رمضان کے مہینے میں اسٹیمر میں شروع کیا سفر، پورے جہاز میں کوئی تراویح پڑھانے والا نہیں، رمضان شروع ہو گئے، اب وہ قرآن کریم کو یاد کرتے ہیں، ایک پارہ، اور رات کو تراویح میں سناتے ہیں۔ حضرت مدنی کے حالات کو پڑھیے، مالٹا کی جیل میں بیٹھ کر قرآن کریم یاد کیا۔ جوناگڑھ کے اندر محمود بیگڑا اور پھر اس کا جو بیٹا تھا خلیل، وہ بڑا وزیر تھا۔ اب یہ ہے کہ ایک دن رمضان آ گئی تو محمود بیگڑا مسجد میں پہنچا، حافظوں کو قرآن کریم پڑھتے ہوئے دیکھا تو بہت رویا۔ بیٹا خلیل پاس میں پہنچ گیا کہ ابو رونا کیوں آ رہا ہے؟ کہ افسوس یہ کہ میری اولاد میں کوئی حافظ نہیں۔ بس اتنا کہنا تھا کہ جب دوسرا سال رمضان کا آیا تو بیٹا اپنے ابو کے پاس پہنچا، کہا ابو میں تراویح میں قرآن سناؤں گا۔ یہ کیسی بات ہے کہ تو سنائے گا، تو حافظ تھوڑے؟ کہا نہیں ابو، الحمدللہ جب آپ نے پچھلی مرتبہ دکھ رویا تھا کہ میری اولاد میں کوئی حافظ نہیں، میرے دل پہ لگ گیا تھا، میں نے حکومت سنبھالتے جوناگڑھ، حکومت سنبھالتے میں نے پورا سال کے اندر قرآن یاد کر لیا ہے، 6 مہینے میں الحمدللہ میں حافظ ہوں، باپ کو بھی پتہ نہیں چلا اور حافظ ہو گئے۔ تو اس امت کے اندر کم سے کم مدت، واقعہ لکھا ہے، عجیب عقلیں حیران ہو جائے گی کہ 2.5 دن میں بھی حافظ ہوئے، صرف 2 اور آدھا دن، 2.5 دن میں۔ کتابوں میں واقعہ لکھا ہے، علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے، ایک بچے نے گھر میں اعلان کیا جوان نے کہ میں حافظ ہو جاؤں گا، گھر والے مارنے لگ گئے کہ نہیں اب تو حافظ نہیں ہونے کا، بہت مارا، بہت سزائیں دی، اور اس کے چچا نے تو گھر میں روم میں بند کر دیا اور کہا اس کو کھانا پانی کچھ نہیں ملے گا جب تک توبہ نہیں کرے گا، تب تک دروازہ نہیں کھلے گا، کھانا بھی نہیں دیں گے، کمرے میں بند کر دیا، ہم اس وقت نکالیں گے جب تو توبہ کرے گا۔ 1 دن 2 دن رکا، 2.5 دن کے بعد اس نے دروازہ کھٹکھٹایا کہ کھولو، کہا دماغ آ گیا ٹھکانے 2.5 دن میں دماغ ٹھکانے آ گیا تیرا؟ کہا کیا ٹھکانے آئے گا، الحمدللہ 2.5 دن میں قرآن کا حافظ بن کے نکل رہا ہوں، 2.5 دن میں قرآن کریم یاد کر لیا۔ ایسے یاد کرنے والے بھی تھے۔ یہ ماؤں کا کمال ہے کہ جب مائیں لگتی ہے، ابھی بھی ہم مدرسوں کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ماؤں کی قربانی سب سے بڑی۔ ابا تو بیچارے فجر بعد سو جاتے ہیں مدرسہ چھوڑنے کے لیے، میں صبح میں ہماری پوتی کو چھوڑنے کے لیے جاتا ہوں مدرسہ،
ہم مدرسہ جاتے ہیں تو اس کا راستے میں پڑتا ہے راندیر میں، چھوڑ کے پھر ہم سورت سٹی کے لیے نکلتے ہیں، صوفی باغ کے لیے۔ تو میں نے کئی مرتبہ دیکھا وہاں کھڑے رہ کر کہ خواتین برقعے کے اندر اپنے بچوں کو چھوڑنے کے لیے آتی ہے، تقریباً 100 میں سے 2% مرد ہوتے ہیں، 98% عورتیں ہوتی ہیں۔ سمجھ میں آیا کہ میری مائیں جب ذمہ داری لے لے، کمر کس لے، تو پھر دنیا کا تختہ پلٹ سکتی ہے۔ اور ابھی جمعہ کے بیان میں بھی میں نے کہا میری بہنوں کہ جتنے دنیا میں کامیاب مرد ہیں، بڑے لوگ ہیں، بڑے بڑے عہدوں پر ہیں، ان کے پیچھے کسی نہ کسی خاتون کا ہاتھ ہے۔ یا تو ماں ہوتی ہے جو اس کو بڑا بناتی ہے، یا تو بیٹی ہوتی ہے جو اس کو بڑا بناتی ہے، یا بیوی ہوتی ہے جو اس کو اونچے مقام پر پہنچاتی ہے، یا بہن ہوتی ہے جو اپنے بھائی کو اونچی ڈگریوں کے اوپر پہنچا دیتی ہے۔ تو میری مائیں، یہ تمہارا مزاج ہے۔ اور یہ سمجھ لیں، ایک مرد اگر پڑھتا ہے تو اس کی تعلیم اسی تک محدود رہے گی، اور اگر تم پڑھتی ہو، کہتے ہیں کہ مرد پڑھا فرد پڑھا، یعنی مرد پڑھا تو ایک اکیلا وہ خود ہی پڑھا، لیکن بیٹی پڑھی پوری دنیا پڑھی۔ بیٹی نے پڑھ لیا، پورا گھرانے نے پڑھ لیا۔ یہ بیٹی کل اٹھ کے ماں بنے گی، یہ جب ماں بنے گی تو اسی گود سے قرآن کریم کی تعلیم نکلے گی۔ کئی ماؤں کے حالات کو پڑھ لیجئے، ماؤں نے بچوں کو قرآن پڑھا، اور اسلامی تعلیم تو ہے یہ، کتنے سال کا بچہ ہو تو مسجد میں بھیجنا چاہیے؟ 7 سال کا۔ 7 سال کا ہو تو نماز کی تاکید کرو، اور 10 سال کا ہو تو اس کو پٹائی کرو، نماز نہ پڑھنے پر مارنے کے لیے کہا گیا۔ ہمارے اکابرین کے حالات کو پڑھیں گے، 7 سال سے پہلے وہ مدرسے نہیں گئے، ہمارے جتنے بھی بڑے گزرے 7 سال کی عمر کے بعد ہی مدرسے گئے، لیکن 10 سال کے اندر تو انہوں نے قرآن کی تفسیر، حدیث اور سب علوم پڑھ لیے۔ 17 سال کی عمر میں تو بڑے عالم اور مدرس بن کے بیٹھ گئے، ان کے علم کا ڈنکا بجتا تھا صرف 10 سال میں۔ لیکن 7 سال تک بچے کو نہیں بھیجے تو کیا کریں گے؟ کہا ماں وہ پاورفل مدرسہ ہونا چاہیے، ماں کہ جب بچہ بھی بولنا نہیں سیکھا کہ دودھ پلائے تو بسم اللہ بول کر وضو کر کے، ماں جب کھانا دے تو اپنی زبان میں بسم اللہ پڑھے۔ ایک طوطے کے سامنے بسم اللہ پڑھ لیتے تو اس کو یاد ہو جاتی ہے، پوپٹ کو یاد ہو جاتی ہے۔ اگر آپ پڑھ کے دیکھیے کہ بچوں کے سامنے کپڑے پہننے کی دعا، دودھ پینے کی دعا، کھانے کی دعا، ٹوائلٹ بیت الخلاء سے نکلنے اور جانے کی دعا، یہ پڑھا کرو۔ آج اس کے کان سنتے ہیں، دماغ میں محفوظ رہ جائے گا۔ یہ ماں کا کام ہے۔ ماں کی گود پہلا مدرسہ، 7 سال کے بعد مدرسہ جائے گا، اور جاتا تھا، لیکن 7 سال تک گھر میں بٹھا کے کدوانا نہیں ہے اس کو، بلکہ ماں اس کو قرآن پڑھائے۔ لیکن ماں انگوٹھا چھاپو، کیا کرے گی؟ اب میری بیٹیاں اور میری بہنیں اور بوڑھی ماؤں کو بھی دیکھا، اب یہ بھی موبائل میں گیم کھیلتی ہو گئی ہے۔ گیم اتنی خطرناک بیماری ہے کہ اس نے ظالم کو بھی نہیں چھوڑا اور عالم کو بھی نہیں چھوڑا، بلکہ جوان تو مسجد میں بیٹھ کے بھی کھیلتے گیم۔ میں نے مردوں میں تو کہا، میری بہنوں اور بیٹیوں، بہنوں میں بہت ادب کے ساتھ کہتا ہوں، گیم کھیلنا حرام ہے۔ کان کھول کر سن لو، موبائل پر گیم کھیلنا حرام ہے، حرام، پرلے درجے کا حرام ہے۔ ٹائم کی بربادی ہوتی ہے، نہ فائدہ ہے نہ نقصان ہے، اس کے نقصان ہی نقصان ہے۔ بار بار بیٹری اترے گی، چارج کرو گے اور پاور جائے گا۔ آپ کہیں کہ کتنا جا کے جاتا ہے؟ بہت تو ایک وقت میں روپیے 2 روپے کی لائٹ جائے گی، پورے مہینے کا گنو، پورے سال کا گنو، تم نے اپنے بچے کے پیٹ میں سے نکال لیا۔ گیم مت کھیلا کرو، نہ حسرتیں آتی ہے، برکتیں نہیں آتی۔ محلے والے اور آپ کتنی اچھی خواتین ہیں کہ آپ نے مدرسے کا یہ انتظام کیا ہے۔ جوان چھوٹی بچیاں تو پڑھتی تھی، لیکن اب سے ہماری ماں بہنوں کا مدرسہ بھی شروع ہو رہا ہے۔ باقی ناپاکی کے مسائل، تمہاری ضروریات زندگی کے مسائل یہ سکھلائے جائیں گے۔ اس لیے ہر بہن اپنا وقت خالی کر کے یہ مدرسہ کی قدردانی کرے۔ بہت بڑا قدم اٹھایا ہے محلے والوں نے، اللہ مبارک کرے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو فضیلت جو ملے گی وہ اسی قرآن سے ملے گی۔ اور ایک نمونہ محلے کے اندر، یہ محلہ
مثالی محلہ بن جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ان کہی سنی باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہماری بیبی آپا ان کا نام لے کر یہ کہے کہ ابھی تشکیل کر لے کتنی عورتیں مدرسے سے آئیں گی، اگر ابھی سے کچھ آپ چندے کا بھی کہہ دو، تھوڑا ان کو چندے کا مجھے دے دینا، میں کر لیتا ہوں۔ السلام علیکم، میں امام صاحب بولتا ہوں۔ ہمارے جو مستورات مدرسے کے ذمہ دار ہے بیبی آپا، میں ان سے کہتا ہوں کہ ابھی ہی ہماری ماں بہنوں کے اندر تشکیل کر لے گی کہ کون کون بچیاں اور ہماری عورتیں مدرسے کے آنے کو تیار ہے، تاکہ ہماری یہ نیک جو مراد ہے اور جو مبارک کام ہے وہ شروع ہو جائے۔ یہ عمل ابھی شروع کر دیں تاکہ آسانی رہے، ہماری انتظام میں آسانی رہے۔ کون کون آئے گا؟ ہاں، کون کون آئیں گا ان کے سب کے نام لکھے اور مجھے پہنچانے ہیں۔ جی میری ماں اور بہنیں، خاص بات آپ لوگوں سے بتلانی ہے۔ دوپہر میں ہم نے مردوں سے تو مسجد میں جمعہ میں کہا، اب آپ لوگ باقی ہیں، اور وہ یہ کہ یہ جو مدرسہ مسجد میں چلتا ہے اس کی کلاسیں چھوٹی پڑ رہی ہے، اب وہ کلاسیں بھی بنوانی ہیں، تقریباً 5-6 لاکھ کا خرچ ہے۔ لیکن دنیا کی تاریخ اور اتہاس گواہ ہے کہ جب بہنیں کھڑی ہو گئی تو مردوں کو پھیکا کر دیا اور پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ الحمدللہ مرد حضرات نے تو جمعہ میں دل کھول کر دیا ہے اور ابھی دیں گے، لیکن اکثروں کے ہاتھ میں چاوی جو گھر کی بات سنی کہ چاوی گھر والیوں کے ہاتھ میں ہے، ماں اور بہنوں کے ہاتھ میں۔ تم دو گی، تم کہو گی، تم اشارہ کرو گی تو وہ دیں گے۔ وہ بیچارے بڑے سمجھدار ہیں، آپ کے فرما بردار ہیں بیچارے، تو وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ میری ماں بہنیں، دارالعلوم دیوبند کو دیکھ لیجئے، سب سے پہلے اس میں جو پیسہ لگا ہے حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی بیوی کا، اپنے گھر سے زیور لے کر آئی تھی، شادی ہوئی تھی، جوان، حضرت نے سمجھایا کہ کیا کام ہے، جنت کے کنگن پہن لینا، دے دو مدرسہ میں، سارے دے دیے۔ مالدار باپ کی بیٹی تھی، گھر گئی، کہا بیٹا زیور، کہا میں نے مدرسہ بنانے کے لیے دے دیے، کہا گھبراؤ مت، میں دوسرے بنا دیتا ہوں، اتنے ہی دوسرے بنا دیے۔ دوسرے دن پھر حضرت نانوتوی نے تشکیل کی، وہ سارے زیورات بھی دے دیے، آج تک عمارتیں کھڑی ہوئی ہے۔ میری ماں اور بہنیں، اگر آپ بھی ایسا کر لیں کہ جنت کے زیور پہننا ہے، میں نے بہار اور مہاراشٹر کے اندر جب یہ کہا، جوان بیٹیاں شادی ہوئی تھی، مہر کی رقم دے دی، زیورات دے دیے، اور جب ماں بہنیں کھڑی ہو جائیں تو محلے کے مردوں کو کسی کے پاس بھیک مانگنے کی پھر ضرورت نہیں ہے۔ آپ ہمت کر لیں، ارادہ کر لیں، جہاں ابھی پڑھنے والیوں کے نام لکھے جائیں گے وہیں پر ساتھ میں دے کر بھی جائیں۔ اب کہیں گے لے کر تو نہیں آئے، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ 1000 روپے ڈالو، وہ تو بعد میں بھیجتے رہنا، ابھی کیش اور ابھی نقد، جس کے جیب میں جو آیا ہو وہ ڈال دیں، یہاں پر جو آیا ہو وہ ڈال دیں، کچھ بھی ڈال دیں۔ سونے کی چوڑی ڈالنا تو وہ بھی ڈال سکتی ہے، گھبرانے کی بات نہیں، موبائل ڈالنا ہو تو وہ بھی ڈال سکتی ہے، اور اللہ اس پر جو عطا کریں گے۔ مہاراشٹر اور بہار میں نے مسجد میں سنایا کہ لوگوں نے سیمسنگ کے فون ڈالے، 50 فون ہم نے گنے تھے، 50 فون ایسے غریب علاقے میں۔ تو سگرام پورہ تو دنیا میں بہت مشہور ہے، اور یہاں کی بہنیں بھی بہت مشہور ہے۔ اگر یہ کرنے پر آ جائے اور یہ کہہ دے کہ ہم کو شرم آتی ہے، تم باہر مانگنے مت جانا، ہم دے دیں گی، میں انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ کام پورا ہوگا۔ جزاک اللہ خیر۔ اب دعا تو وہیں جب نام لکھ لیں گے اس کے بعد دعا نیچے ہی ہو جائے گی، میں دعا پڑھا دیتا ہوں۔ سبحان اللہ و بحمدی، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔